بےبسی کی حد یہ ہے کہ ہم اپنی بات کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے، کیونکہ کبھی موقع نہیں ملتا یا پھر کبھی الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا میں آپ لوگوں سے بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کروں گی، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اپنے پلانٹ سے بھی ملواؤں گی، اور بتائیے کہ آپ کو میرے پلانٹس کیسے لگے۔ تو ایک بہت ہی اہم شکوہ، جو کہ ایک بہت ہی کامن شکوہ ہے ہم سب بہنوں کا، کہ ہم کسی سے اپنی بات کہہ نہیں سکتے، ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شکوہ ان بے بس عورتوں کا ہے جو کہ پچھلے 25-30 سال سے اپنی فیملی کو سرو کر رہی ہے۔ ان میں بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، نند بھی ہے، دیورانی بھی ہے، جٹھانی بھی ہے، سارے رول نبھا رہی ہیں، لیکن صرف اس سب کے باوجود جو ہے نا وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتی۔ کیوں نہیں کہہ پاتی؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب آپ نے بولنے کی کوشش کی تو سنی ہی نہیں گئی، اور پھر جب آپ کو چپ رہنے کی عادت ہو گئی اور آپ نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دوسرا یہ ہے کہ فیملی نے آپ سے سروسز تو پوری لیں، لیکن آپ کو فیملی ممبر کا درجہ آج تک نہیں دیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ان دونوں میں سے کون سی سچویشن کہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو آج میں آپ کو اپنی فیملی سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اور بہت آسان اور سادہ سے طریقے بتاؤں گی۔ اگر آپ نے ان سب پہ عمل کر لیا تو آپ یقین کریں کہ آپ میں بہت زیادہ کانفیڈنس فیل ہوگا اور آپ اپنی بات کہہ سکیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی بات کہنے کا ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی عمر آپ نے خاموشی میں گزار دی۔ اب اگر آپ سوچتی ہیں ایگریشن بڑھ رہی ہے، آپ کہنا بہت کچھ چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی، اگر آپ اسی طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں اور کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتی، تو ساری سچویشنز کا حل جو ہے نا وہ کہنے میں ہے، اپنا دل ہلکا کرنے میں ہے۔ تو میں آج آپ کو بہت ہی آسان اور سادہ سے طریقے بتاؤں گی، جو کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی سائیکالوجی نہیں پڑھنی، کوئی کسی کا دماغ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے ان سادہ سے طریقوں پہ عمل کرنا ہے اور آپ نے اپنی دل کی بات کہنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو پہلی ٹپ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے گھر کے کسی بھی ایشو پہ بات کرنی ہے، کوئی پرابلم اپنا شیئر کرنا ہے، ہسبینڈ سے کرنا ہے، ساس نندوں سے، کسی سے بھی کرنا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت لمبا چوڑا سوچنا نہیں ہے کہ یہ کہہ دوں گی تو یہ ہو جائے گا، یہ کہہ دوں گی تو یہ ہو جائے گا، یہ الفاظ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا۔ اپنے دماغ کو زیادہ اپنا مزدوری نہیں کروانی ہے آپ نے اپنے دماغ سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی سادہ سے الفاظ میں تمہید باندھے بغیر جو بھی ضرورت کی بات ہے وہ آپ نے بہت مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے، الفاظ کا چناؤ بالکل سادہ سا کرنا ہے، سیدھی سی اور آسان زبان میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ ہاں میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ بہتر ہے، میرے خیال میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کی بھی اپنی اہمیت ہے، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے، باقی یہ ہے کہ جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ کر لیجئے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں نا، یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے بات کرنے میں۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سیکنڈ ٹپ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سے بھی کنورسیشن کرنی ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے دوسرے کی بات سننی ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے نا، سپوز آپ کے ہسبینڈ کر رہے ہیں یا آپ سے کچھ شیئر کر رہے ہیں، یا آپ کی نند ہیں یا دیورانی جٹھانی ہیں یا ساس ہے، مطلب کوئی بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی سجیشن لے رہا ہے یا ویسے ہی کسی کی بات بتا رہا ہے، تو آپ نے اس کی بات کو غور سے سننا ہے۔ جب آپ غور سے بات سنیں گی تو آپ کا مائنڈ جو ہے آٹومیٹکلی اس کا آنسر آپ کو پرووائڈ کر دے گا، اور اس میں بھی جو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ میں صحیح سوچ رہی ہوں نہیں سوچ رہی، نہیں، جو آپ کا مائنڈ اس وقت آپ کو کمانڈ دے رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ اس کا جواب یہ بن رہا ہے، تو وہ صحیح ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا، تو اس کو کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے اگلے بندے کی بات کو غور سے سننا ہے اور پھر اس کو آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ اثر رکھے گی اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تھرڈ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ہماری گفتگو پر۔ تو آپ کا انداز، آپ کا چہرہ اور آنکھوں کا رابطہ جو ہے نا، یہ بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ آپ نے ہلکا سا مسکرانا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، پھر اپنی بات کو کنوے کرنا ہے، جو بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہ رہے ہو۔ اور
چوتھا جو ٹپ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو دل کی گہرائی سے بات کرنی ہے، دل کی سچائی سے بات کرنی ہے، آپ سے بات ان کی سننی ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے، اور آپ جب سچے دل سے سچا مشورہ دو گے نا کہ ہاں مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے اس وقت، تو باقی یہ ہے کہ اس کے یہ سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ پازیٹیو اس کا سنیریو بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ ڈسکس کرتے ہو تو آپ بہت بہتر طریقے سے اس کو آنسر بھی کر سکتے ہو، اپنی بات بتا بھی سکتے ہو، اور دوسرا جو سامنے والا ہوتا ہے وہ آپ کی بات کو زیادہ محسوس کرے گا اور اس کو ویلیو دے گا۔ پانچواں جو ہے نا بہت ہی کام آنے والی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بہت عرصے سے زبان پہ چپ کا تالا لگایا ہوا ہے، آپ بات نہیں کرتی ہیں، آپ کو اپنی بات کنوے بھی نہیں کرتی ہیں، مطلب آپ کو یہی لگتا ہے کہ بس میں چپ ہی رہوں گی تو بس ٹھیک ہے، اور اگر بولا تو کچھ غلط نہ بول دوں، یا کسی کو اچھا نہ لگ جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے، تو شروع میں جب آپ بات کریں گی تو تھوڑا وقت لگے گا بات کرنے میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات کرتے ہوئے شروع میں کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ رو پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے غصہ آ جاتا ہے، وہ غصے میں ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایگریشن میں بات اپنی کر دیتے ہیں، یعنی یہ مختلف ٹائپس ہیں بات کرنے کی۔ تو آپ نے ان دونوں پہ قابو پانا ہے، تو اس کے لیے قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو ڈیلی روٹین میں پریکٹس کرنی ہوگی۔ پریکٹس آپ اکیلے میں بھی بار بار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ آتے جاتے آئینہ دیکھ کر اس کے سامنے بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقت تو ضرور لے گا لیکن ہوگا ضرور، اور انشاءاللہ آپ اس چیز پہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اس پر عمل کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کریں زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی شیئرنگ کرنا شروع کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو بہت ہی سادہ سی اور آسان سی ٹپس بتائی ہیں نا 5، اگر آپ نے ان 5 پہ عمل کر لیا تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنی بات بہت بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا بھی سکتی ہیں، اور آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا، کیونکہ اثر اسی بات کا ہوتا ہے جو آپ کانفیڈنس سے کرتے ہیں۔ جب آپ کو خود پہ کانفیڈنس ہوتا ہے تو لوگ بھی آپ کی بات کو کانفیڈنس سے دیکھتے ہیں اور عزت۔ جناب یہ تھا آج کا بلاگ، امید ہے آج کا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر بلاگ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کسی قسم کی پرابلم یا پریشانی کا شکار ہیں تو اپنی پرابلم ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹاپک ضرور لکھیے گا۔ میں اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے جو بھی ہوا میں آپ کو ضرور ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس جگہ سے میری ویڈیو دیکھیں۔ لاسٹ میں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ